نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، عبادت کی تھکاوٹ اور گنتی کے چند دن، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تراویح پڑھتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں کہ یار اوخو قاری صاحب نے آج بہت وقت لے لیا۔ تلاوت کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں کہ اوخو سر میں درد شروع ہو گیا۔ روزہ رکھتے ہیں، دن لمبا ہو جائے، اوخو بہت سخت گرمی اور اتنی بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تھکاوٹ اور یہ مشقت یہ عارضی ہے، اس پہ جو اجر و ثواب ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر ہم اس تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لیں، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنا لیں، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عبادت کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، آرام کر لیا، سو گئے، نیند کر لی، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اس سے تھکاوٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تھکاوٹ پہ جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کا نامہ اعمال میں جو اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کو عبادات میں خوب خوب تھکائیں، اتنا تھکائیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے کہ یہ بندہ مجھ سے میری رضا کا طلبگار ہے اور میری رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ اب تراویح میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، تو تھکیں گے تو صحیح، لیکن اس تھکاوٹ پہ جو اجر و ثواب ملے گا وہ ہماری سوچوں سے بہت آگے کی بات ہے۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ حدیث قدسی تو ہم نے سنی ہوئی ہے نا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس کے لیے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، اللہ جتنا چاہیں گے، جتنا زیادہ چاہیں گے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت کا عادی کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے، خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ میرا اپنا طبقہ، مذہبی طبقہ، علماء کا طبقہ، حفاظ کا طبقہ، قراء کا طبقہ، لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کو ہم ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتے، اور اللہ معاف فرمائے کئی جگہوں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ تراویح شروع ہوتی ہے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے، اور اس کے بعد اگلی سمجھ تب آتی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، درمیان میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی سپیڈ انہوں نے لگا رکھی ہے، اس کا نہ خود انہیں احساس ہوتا ہے اور نہ پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو احساس ہوتا ہے، اور نہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم قرآن ایسے پڑھیں کہ نہ ہمیں خود سمجھ آئے اور نہ پیچھے جو لوگ کھڑے ان کو کچھ سمجھ آئے، تو بجائے اجر و ثواب کے یہ چیز عذاب کا باعث بنتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، اللہ کی پکڑ کا باعث بنتی ہے۔ تو تراویح میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام روٹین میں نماز میں جیسے قرات ہوتی ہے اس سے تھوڑا اس کو تیز کر لیں، سپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے پڑھے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اور جب دین دشمن ایسی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ دین دشمن ایسے کر رہے ہیں، ہم خود نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرے اپنے طبقے کو، یہ کسی غیر کی بات نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا گلہ اور شکوہ ہے اور اپنے ہی طبقے سے ہے کہ ہم اتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھیں کہ ہمیں خود ہی سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بجائے رحمتوں کے لعنتیں
ہم پہ برس رہی ہوں اور اللہ کی رحمت کے بجائے ہم اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہوں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم قرآن پاک کے جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ہم خود بھی سمجھیں اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی سمجھیں، اور لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حافظ صاحب کو اتنا مجبور نہ کریں کہ بس آپ نے ٹھکا ٹھک ہمیں تراویح پڑھانی ہے، ہم نے 8 یا 20 تراویح جو پڑھنی ہے بس اس عدد کو پورا کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے، اس عدد کو پورا نہیں کرنا، اس کو عبادت سمجھ کے ادا کرنا ہے، اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو سننا بھی ہے۔ جیسے تراویح پڑھنا ضروری ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے، تراویح پڑھنا لازم ہے، ایسے ہی تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سننا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف ایک رسم ادا نہیں کرنی کہ بس ہم نے اتنی تراویح پڑھ لی اور جان چھوٹ گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنائیں، لیکن اس عادی بنانے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے اتنا بھی نہ کریں کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کسی بات کی، اور اس میں اتنی مشقت بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں لمبی قرات اور طویل قرات جو ہے وہ مسنون ہے، لیکن اتنی طویل قرات بھی نہ کریں کہ جو لوگ رات کے جاگے ہوئے ہیں، جنہوں نے نماز تراویح ادا کی، جنہوں نے قیام اللیل کیا، جنہوں نے نماز تہجد ادا کی، جنہوں نے سحری کھائی، اب وہ فجر کی نماز کے انتظار میں ہیں کہ فجر کی نماز ہو اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، اور ہم فجر کی قرات اتنی طویل کر دیں کہ جو مسجد میں ایک دفعہ آئے وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ بھائی اب میں نے فجر کی نماز جا کے مسجد میں نہیں پڑھنی، کہ 2 رکعتوں میں 20 منٹ کی قرات ہو رہی ہے۔ تو اس سے بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ 5 منٹ 10 منٹ کی قرات کر کے لوگوں کو فارغ کریں کہ لوگ آرام سکون سے تسلی سے نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں جا کے آرام کریں، کہ اس کے بعد پھر دن چڑھے گا، ہر ایک نے اپنے کام پہ جانا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اب یہ نہیں کہ اپنے جسم کو اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور مشقت میں ڈالنا پھر یہ ہو کہ ساری رات بھی لوگ جاگتے رہیں اور فجر کی نماز میں بھی ہم ایسے کریں، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ فجر میں قرات ہم تھوڑی سی مسنون قرات سے مختصر کر لیں کہ لوگوں کو آسانی ہو، لوگوں کو راحت ہو، لوگوں کو سہولت ہو، اور لوگ آرام سے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کے آرام کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں تھک تھک کے نیکی کریں اور نیکی کر کر کے تھکیں، لیکن اس میں اعتدال بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پہ پڑ جائیں، بیمار ہو جائیں اور اگلے دن روزہ ہی نہ رکھ سکیں، اگلے دن نماز تراویح ہی نہ ادا کر سکیں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ دونوں چیزوں میں جو فرق ہے، اس فرق کو جان کر جئیں اور اس فرق کو جان کر اپنا وقت گزاریں، اور اس فرق کو جان کر رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں ان کو ہم ادا کریں۔ رمضان میں طبیعت کبھی سستی کی طرف بھی مائل ہو جاتی ہے، اور انسان کبھی سستی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ سستی ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ اس سستی کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، اپنے لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں۔ جب قیمتی بنائیں گے اور سستی کو چھوڑ دیں گے تو یہ لمحات ہمارے لیے قیمتی بھی بن جائیں گے اور نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔